فہم محرم الحرام کورس، انشاءاللہ اس میں ہم اس کورس کے اندر کیا سیکھیں گے؟ تو پہلی چیز انشاءاللہ اس میں ہم کچھ تعارف ہوگا، محرم الحرام کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اسی طریقے سے اسلامک کیلنڈر وہ اس کے فوائد کیا ہیں، شمسی مہینے، قمری مہینے اور ان میں کیا فرق ہے، ان سے کیا احکام وابستہ ہیں، اسی طریقے سے عاشورہ اس کا کیا مطلب ہے، اور دوسرے نمبر پر انشاءاللہ ہم فضائل اور اعمال یعنی ماہ محرم کے مسنون اعمال کیا ہیں جو قرآن و حدیث میں سنت سے ثابت ہیں، جو ہمیں کرنا چاہیے، اسی طریقے سے محرم کا وہ کون سا عمل ہے جس سے پورے سال برکت ہوتی ہے، اور محرم کے اندر وہ کون سا عمل ہے کہ اگر ہم وہ کر لیں تو پورے سال آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر انشاءاللہ اس کورس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کچھ اہم مسائل اور محرم میں کی جانے والی کچھ کوتاہیاں، کچھ غلط فہمیاں، اور نمبر 4 محرم کے اندر جو کچھ اہم واقعات ہوئے ہیں، کچھ مختصر سا ان کا تعارف، جیسے واقعہ کربلا ہے، اس کا صحیح پس منظر کیا ہے، اس سے کیا اسباق ہمیں ملتے ہیں، اور نمبر 5 صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تعارف اور ان کے کچھ فضائل، مناقب، اور مسلمانوں پر ان کے صحابہ کے، اہل بیت کے کیا کیا حقوق ہیں، انشاءاللہ ہم یہ سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلی چیز تعارف ہے، تو محرم الحرام کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو محرم کے معنی ہوتے ہیں محترم، معظم کے، چونکہ یہ مہینہ بھی اعزاز والا، احترام والا، عظمت والا، فضیلت والا مہینہ ہے، اور اس وجہ سے اس مہینے کو محرم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کو اللہ پاک نے خاص اہمیت دی ہے۔ قرآن کریم میں ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے جو اللہ کی کتاب لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے چلی آ رہی ہے جب سے اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا۔ آگے فرمایا ان 12 مہینوں میں 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے، عظمت والے، بڑے فضیلت والے ہیں۔ تو وہ 4 مہینے ایک حدیث کے مطابق ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، تو ان 4 عظمت والے مہینوں میں محرم کا مہینہ بھی ہے، تو یہ محرم کا مطلب ہو گیا۔ اسی میں محرم میں ہی ایک دن آتا ہے جو عاشورہ کا دن ہوتا ہے، اور عاشورہ کا مطلب کیا ہے؟ محرم کی عاشورہ کا معنی 10واں، عاشورہ کے معنی ہوتے ہیں 10واں دن، تو محرم کی جو 10 تاریخ ہے اس کو کہتے ہیں عاشورہ۔ اگلی بات، اسلامی سال کا آغاز محرم سے کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ اصل میں اسلامی تاریخ کی ابتدا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوئی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہجری سال 1442 ہجری، 1441 ہجری۔ ہجرت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا جو ارادہ کیا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں کیا تھا۔ ہجرت محرم کے مہینے سے شروع نہیں کی تھی، لیکن ہجرت کا ارادہ جو کر لیا تھا وہ محرم کے مہینے میں کیا تھا، اس لیے اسلامی سال کا آغاز وہ محرم سے مانا جاتا ہے۔ یہ اسلامی سال کی اسلامی سال کا آغاز محرم سے کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ ہوئی۔ اگلی بات، نئے اسلامی سال کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اسلامی سال کے آغاز پر مبارکباد دینے کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، قرآن میں، حدیث میں یا صحابہ کے عمل سے ہمیں ملتا ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ البتہ عبادت سمجھے بغیر اگر کوئی مبارکباد دے
اور خیر و برکت کی کسی بھائی کو دعا دے دے اللہ یہ سال آپ کے لیے سلامتی والا، امن والا، عافیت والا بنا دے، تو بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہی بات ہے کہ اس کو سنت نہ سمجھے، اس کو دین کا حصہ نہ سمجھے، اس کو فرض واجب نہ سمجھے، اور اگر کوئی اس طریقے کی مبارکباد نہ دے تو اس سے گلہ شکوہ نہ کرے۔ اور یہ بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ لہٰذا چونکہ اس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے اور صحابہ سے، قرآن حدیث سے، تو اس عمل میں پہل نہیں کرنی چاہیے۔ اور کوئی اگر آپ کو اسلامی سال میں نئے سال کی مبارکباد دیتا ہے تو اس کو اس سے بہتر کوئی دعا دے دیں، یہ انسان کر سکتا ہے، لیکن پہل نہیں کرنی چاہیے۔ اسلامک کیلنڈر کے فوائد، تو آپ کے علم میں ہے کہ ایک مہینہ اسلامی سال جو ہے وہ محرم سے وہ شروع ہوتا ہے، 12 مہینے ہیں، محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 12 مہینے یہ اسلامی مہینے کہلاتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ شمسی مہینے کہلاتے ہیں۔ تو یہ جو اسلامی مہینے ہیں ان کے کچھ فوائد ہیں۔ ایک خصوصیت ان میں یہ ہے کہ اسلامی مہینے جتنے بھی ہیں محرم سے لے کے ذوالحجہ تک، اس میں ان کے جو نام ہیں اس میں کسی قسم کا شرک یا گناہ وغیرہ کی نسبت نہیں ہے۔ ان کے بالمقابل شمسی مہینے جو ہیں ان کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان کے معنی مطلب عجیب سے ہیں، کہیں شرک کی آمیزش ہے۔ مثلا جنوری کو لے لیجئے تو انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہے جنوری ایک دیوتا کا نام تھا جو رومیوں کے گمان کے مطابق سامنے اور پیچھے دونوں جانب دیکھتا تھا۔ تو اب یہ اسی طریقے سے فروری ایک دیوی کا نام ہے جسے روم کے لوگ پاکیزہ دیوی کا مقام دیتے تھے، اور مارچ جو ہے وہ رومیوں کے نزدیک جنگ کا دیوتا تھا۔ اسی طریقے سے اور بھی دیوی دیوتا، تو جون جو ہے دیویوں کی سردار کی بیوی تھی، یہ اس کا نام تھا، اور اسی طریقے سے جولائی ہے۔ بہرحال اتنا عرض کرنا ہے کہ جو اسلامی مہینے ہیں ان کے نام الحمدللہ اس قسم کے شرکی الفاظ اور شرکیہ معنی اس سے پاک ہیں، تو یہ ایک برتری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے شرعی احکام ایسے ہیں جن کا تعلق شمسی سال سے نہیں ہے، قمری سال سے ہے۔ مثال کے طور پر روزہ ہے، اب وہ روزہ جو ہم رکھیں گے وہ رمضان میں رکھیں گے، شمسی مہینہ کوئی سا بھی ہو۔ عید ہے، اس کا تعلق قمری مہینوں سے ہے، حج کا تعلق قمری مہینوں سے ہے، تو بہت سارے شرعی احکام وہ جڑے ہوئے ہیں قمری مہینوں سے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اسلامی مہینوں کے جو نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے، اسلامی مہینے کو جو نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت متعین کر دیے تھے، جبکہ مروجہ شمسی جو مہینے ہیں ان کے نام انسانوں کے بنائے ہوئے۔ ظاہری بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو نام رکھا ہے وہ بہت بہتر ہوگا بنسبت اس کے جو انسانوں نے بنائے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ تمام انبیاء اکرام کی شریعتوں میں اسلامک کیلنڈر جو ہے وہ جاری رہا ہے، سب اس سے احکام کو جوڑتے رہے ہیں۔ تو ان سب باتوں سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں یہ چاہیے، اسلامی کیلنڈر کا حکم کیا ہے؟ تو اسلامی تاریخ کو زندہ رکھنا، باقی رکھنا، یہ سب مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے، اور بلکہ فرض کفایہ یعنی یہ ایک دین کا ایک حصہ ہے۔ فرض کفایہ وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کا مطالبہ ہر انسان سے علیحدہ علیحدہ تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر سارے چھوڑ دیں گے تو سب گناہ گار ہوں گے۔ مثال کے طور پہ جنازہ ہے، اب یہ تو نہیں کہیں گے ہر شخص پہ جنازہ فرض عین ہے، آپ کو بھی پڑھنا ہے، آپ کو بھی پڑھنا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ پڑھ لیں گے تو بقیہ لوگ گناہ گار نہیں ہوں گے، اگر کوئی بھی نہیں پڑھے گا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ ایسے ہی جو یہ قمری مہینے ہیں ان کو یاد رکھنا، محفوظ رکھنا، یہ مسلمانوں پہ فرض کفایہ ہے۔ اگر سبھی بھول جائیں گے، قمری مہینے کو بھول جائیں گے
اور ان کی تاریخوں کو سب کو بھول جائیں گے اور کسی مسلمان کو بھی یاد نہ رہے تو سارے مسلمان گناہگار ہوں گے، ایک بات۔ اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ جہاں یہ ہمارا ایک مذہبی فریضہ ہے کہ ان قمری مہینے کو ہم رواج دیں، ان کو یاد رکھیں، تو اس میں ایک یہ ہماری دینی اور ملی حمیت کا بھی تقاضا ہے کہ ہم اس کو محفوظ رکھیں۔ لوگ اپنی چیزوں کو رواج دیتے ہیں، اپنی زبانوں کو رواج دیتے ہیں، اپنی تہذیبوں کو رواج دیتے ہیں، تو الحمدللہ ہمارے پاس سب سے بہترین تہذیب ہے اور بہترین چیزیں، ہمیں بھی اس کو چاہیے کہ اس حمیت کا، غیرت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم اس کو محفوظ کریں۔ اب اس کے محفوظ کرنے کا، یاد رکھنے کا اسلامک کیلنڈر کا استعمال کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر، دفاتر، ملازم کی تنخواہیں، ان کے اندر ہم اس تاریخ کا بھی، قمری مہینے کی جو تاریخیں ہوتی ہیں ان کو لکھنے کا بھی اہتمام کریں۔ شمسی تاریخ کو منع نہیں ہے کہ شمسی تاریخیں آپ نہیں لکھ سکتے، کوئی ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن یہ ناجائز ہے کہ آپ شمسی تاریخ کے رواج کو اتنا غالب کر لیں کہ اتنا عام رواج ہو جائے کہ لوگ قمری حساب کو بالکل بھول ہی جائیں۔ گھر کے راشن کی خریداری میں BC ڈالنا وغیرہ اور دیگر روزمرہ کے کام ہوتے ہیں، اس کے اندر ان تاریخوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ دائیں طرف سے یہ تاریخ لکھی جاتی ہے، مثلا پہلے لکھا جائے گا یکم محرم، اور اس کے بعد جو ہے پہلا مہینہ 1442، اس طریقے سے دائیں طرف سے یہ تاریخ لکھی جاتی ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔